دوستوں، مذاق اور مزاح میں بہت فرق ہے۔ مذاق وہ چیز ہے جو سب کو ہنسا دے اور کسی ایک کا دل رنجیدہ کر دے، اور مزاح وہ چیز ہے جو سب کو ہنسائے اور کسی کا دل رنجیدہ نہ کر دے، کسی کا دل نہ دکھائے۔ اس طرح ایک دفعہ ایک بڑھیا حضرت وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اس پر وہ رونے لگ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی بلکہ نوجوان عورتیں جائیں گی، جوان ہو کر جائیں گی۔ تو یہ کیسا مزاح تھا؟ کسی کو ہرٹ ہوئی؟ بات نہیں ہوئی نا؟ تو ایسی بات جو کسی کو ہرٹ نہ کرے، کسی ایک کو بھی ہرٹ نہ کرے، وہ ہوتا ہے مزاح۔ اور وہ بات جو کسی ایک کو بھی ہرٹ کر دے، کسی محفل میں بیٹھے اور کسی ایک بندے کو بھی ہرٹ کر دے، تو وہ ہوتا ہے مذاق۔ انڈرسٹوڈ؟ اینڈ ون مور تھنگ، آج کل جو مذاق کرتا ہے، لوگوں کو ہنسواتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت اخلاقی ہے، یار بندہ بڑا اخلاقی ہے۔ وہ کیسے ہنسواتا ہے لوگوں کو، کیسے خوش کرتا ہے، کیسے کمال کی باتیں کرتا ہے۔ حالانکہ وہ بندے جو مذاق کرتے ہیں ہر وقت اور لوگوں کو ہنسواتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں مختلف چیزوں سے کہ لوگوں کو ہنسایا جائے، یہ اخلاقی نہیں ہوتے، یہ لوگوں کے دل دکھانے والے بندے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈیفینیشن کو صحیح کریں۔ اخلاقی وہ ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ سے یا کسی کے کوئی اعضاء سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو، زبان سے پورے، یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان کو کسی لحاظ سے تکلیف نہ دینا، وہ اخلاقی ہوتا ہے۔ اخلاقی انسان کی یہ پہچان ہے، بلکہ یہ نہیں کہ مذاق کر کے اس کا دل دکھایا جائے، اس کو اخلاق نہیں کہا جاتا۔ تو دوستو، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے مذاق سے، مزاح کرنا چاہیے اور مذاق سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے پنیر اور بھی چیزیں تھیں وہ لے کر آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، اور یہ تمام چیزیں وہ کسی سے قرض کے طور پر لے کر آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہی شخص آ رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل چیزیں دے کر گیا، تو اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی ہے۔ تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ شخص ہے جس سے میں نے یہ چیزیں لی اور یہ مانگ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ دیں اسے، آپ نے کیوں نہیں دی اسے؟ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ تمام چیزیں کھائی تو آپ نے تھی، تو آپ خود بتائیں کہ کیسا مزاح تھا یہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں مذاق اور مزاح کے ڈیفرنس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت سے دوستوں کا دل دکھا دیتے ہیں صرف مذاق کرتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ فیل نہیں کرتا، ہی ڈونٹ مائنڈ، یہ بڑا جگری دوست ہے میرا، اس کو جو کچھ بھی کہوں مائنڈ نہیں کرتا۔ چاہے آپ کا جتنا جگری دوست ہو، چاہے آپ کا کوئی بھائی ہو، جب آپ اس کو دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں تو وہ دل دکھتا ہے اس کا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شو نہیں کرتا لیکن دل دکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوکس کیا کریں اور ان کا دھیان کیا کریں کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جگتیں، مذاق یہ بہت چلتی ہیں، اور لوگ ایسی محفلوں میں جاتے ہیں کہ جہاں ان کو ہنسایا جائے، مختلف طریقے آزما کر مختلف طریقوں سے وہ خود کو ہنسواتے ہیں اور خود کو خوش کرتے ہیں۔ کچھ تو ہے ان کے اندر جو ان کو مایوس کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں، مجھے آیت بالکل تو نہیں آتی، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری یاد میں ہی سکون ہے، اگر آپ مجھے یاد کرو گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ تو we should avoid these all of bad habits, and we have to take care of every man's respect. When we will take care of every man's respect, then I think we would be obedient
in front of Allah, تو پھر ہم اللہ کے فرمان بردار ہوں گے. So think about it. And at final, I pray to Allah کہ اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب بھی کہیں کہ آمین انشاءاللہ.